یاد رکھیے اللہ کے بندو، کب تک عیاشیاں کرتے رہو گے، کب تک جرائم کرتے رہو گے، کب تک خدا کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے، کب تک اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہو گے، کب تک خدا کے عذاب سے غفلت برتتے رہو گے؟ یاد رکھنا اللہ نے کسی کو بہت لمبی عمر ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے، آخر موت ہے موت، آخر موت ہے موت۔ جب اس نے محبوبوں کو موت دی ہے تو پھر مردودوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اس نے مقربین کو موت کا مزہ چکھایا ہے تو دور رہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھنا جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ، جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو تو ولیوں کی طرح باتیں کرتے ہو، اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زبان کچھ اور کہے اور کردار کچھ اور کہے۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ مسلمانوں بتاؤ، اللہ اکبر، ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ کون نماز؟ وہ نماز جو معراج المومنین ہے، وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز جو گناہوں سے انسان کو ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے غسل کرنے والوں کے جسم کا میل ختم ہو جاتا ہے، وہ نماز جو اللہ سے بندے کو قریب کر دیتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جس نماز سے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس کی بنیاد پر انسان رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، وہ نماز جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ نماز جس کے پڑھنے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ نماز جس کے بعد انسان کو مقام محبوبیت ملتا ہے، وہ نماز۔ اللہ اکبر، سارے احکامات زمین پر بھیجے گئے، لیکن جب نماز دینا ہوا تو زمین پر نہیں بھیجی گئی بلکہ معراج میں لامکاں پہ بلا کر محبوب کو دے کے بتایا گیا۔ سارے احکامات اپنی جگہ ہے لیکن نماز کا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ آپ کا کلیئر ہوا تو سارے معاملات کلیئر کر دیے جائیں گے، اور اگر نماز کے معاملے میں اٹک گئے، نماز کے معاملے میں پھنس گئے تو پھر انسان بچ نہ سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں، ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ جس قیامت کے دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں اگر 70 انبیاء کے برابر بھی کوئی اعمال بفرض محال لے کر کے پہنچے تو بھی وہ اپنے اعمال کو حقیر جانے گا، حقیر۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیوں وقت نہیں نکالتے؟ اب آئیے آپ سے پوچھوں، امام تو سجدے کی، امام تو اللہ اکبر شہادت کے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں، کتنا دردناک وقت ہوگا۔ اللہ اللہ، جب انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ موت کو قریب دیکھتا ہے تو انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے، مگر قربان میرے امام شہید کربلا نے جب آخری وقت آیا تو بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر کے بتا دیا اوروں کو جان سے محبت ہے لیکن علی کے بیٹے کو اپنی جان سے زیادہ سجدے سے محبت ہے۔ آپ بتائیں تو صحیح۔ اور اسی نماز سے ہم دور ہیں، عاشور میں بھی نماز دور کرتے، عاشور میں بھی نماز سے دور رہتے ہیں۔ آئیے اب اس اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے آپ سے پوچھوں، اگر قیامت کے دن، توجہ کرنا ان جملوں پر، اگر قیامت کے دن فہرست بنی زانیوں کی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں، توجہ آپ، زانیوں کی فہرست بنی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں گے تو جس گروپ میں یزید ہوگا اسی گروپ میں زنا کرنے والے بھی تو ہوں گے نا۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں ہانکنا آسان ہے، محشر آپ کی مرضی اور میری مرضی سے نہیں ہوگا۔ محشر کو محشر کہتے اس لیے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے مقربین بھی نفسی نفسی کہیں گے۔ تھوڑا کسی کے دل کی فریاد دل کے کانوں سے سنو، میری قوم کے جوانوں جہنم کا ایندھن بننے نہیں آئے ہو، میری قوم کے جوانوں اللہ کو ناراض کرنے نہیں آئے ہو، امام علی مقام سے جان سے زیادہ محبت کرنے والے میرے سنیوں،
آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑا غور کرنا, ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا, زانیوں کی فہرست بنے گی کہ سارے زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں, تو بتاؤ جہاں یزید ہوگا وہاں زانی لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور نگاہوں کی پاکیزہ, نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے والوں کی فہرست بنے گی کہ جو نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے, عورتوں کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے, جن کی نگاہوں میں تقدس تھا, وہ سب ایک طرف کھڑے رہیں. تو بتاؤ اللہ اکبر, نگاہوں کو تحفظ دینے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور زنا کرنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر قیامت میں ایسا ہو گیا, اگر ہو گیا کہ بے نمازی ایک ساتھ رہیں اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ایک ساتھ کھڑے رہیں, تو بتاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بے نمازی؟ اور جو نمازوں کو تحفظ دیتے تھے وہ اس شہید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جس نے سر کو سجدے میں قربان کیا ہے, سر سجدے میں قربان کیا ہے. اللہ اللہ کسی نے کہا تھا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. اللہ اکبر. بتاؤ مسلمانوں, تو پتہ چلا یہ نظریات کی جنگ ہے, یہ نظریات کی جنگ ہے. اب سے پوچھوں, جنگ میں جب انسان جاتا ہے, جنگ میں جب انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے, بہن لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے, بیبیاں لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے اللہ اکبر فوج لے کر جاتا ہے, سوتیلے بھائی لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے 6 مہینے کا بچہ لے کر نہیں جاتا. امام آپ جنگ میں بھی جا رہے ہیں, اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ چلو اتفاقی حادثہ ہو گیا. اتفاقی حادثہ آپ کے مورخین کے اور لوگوں کے لیے کہنے کو ہے, ورنہ رسول اللہ کے گھر کا بچہ جانتا تھا. آقا نے اتنی تفصیل سے کربلا بیان کی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے کو پتا تھا کہ حسین میدان کربلا میں کھڑے جو وہ شہید ہوں گے. جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات جب کربلا کے قریب سے گزرے تو روئے, فرمایا یہاں حسین کے اونٹ بیٹھیں گے, یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے. یعنی کتنی تفصیل معلوم تھی خاندان رسول کو کہ اونٹ کہاں بیٹھیں گے وہ بھی پتا ہے, خیمے کہاں لگیں گے وہ بھی پتا ہے, کجاوے کہاں رکھے جائیں گے وہ بھی پتا ہے. آپ کہتے ہیں حادثہ ہو گیا, لیکن یہ حقائق ہے, سچائی ہے. امام آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں لیکن بیویاں لے جا رہے ہیں, جنگ کے لیے جا رہے ہیں, بہنیں لے جا رہے ہیں, جنگ کے لیے جا رہے ہیں, بیٹیاں لے جا رہے ہیں, جنگ کے لیے جا رہے ہیں, بچے لے جا رہے ہیں, جنگ کے لیے جا رہے ہیں, سوتیلے بھائی لے جا رہے ہیں. ایسا کیوں؟ امام گویا کے بتائیں گے یہ تلواروں کے ٹکرانے کی جنگ نہیں بلکہ یہ کردار کی جنگ ہے, یہ نظریات کی جنگ ہے. ایک طرف یزید سوتیلی ماں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے, تو ہم میدان میں بتائیں گے کہ سوتیلے رشتے کا تقدس کیا ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ توجہ کریں, سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے سوتیلے رشتے کا مطلب قرآن کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں, ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سوتیلے رشتے کا مطلب کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے, اللہ اکبر, وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے اللہ اکبر کہ تمہارے سوتیلے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے. اسی طرح ہے نا, سوتیلے بھائی ہاتھ کا پانی چھین کر کے زمین پہ ڈال رہے ہیں, سوتیلے بھائی ہاتھ کی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال رہے ہیں, سوتیلے بھائی مار پیٹ کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں. یہی تو سوتیلا رشتہ لوگ جانتے ہیں. مگر قربان جائیں, امام علی مقام سوتیلے بھائیوں کو کربلا میں لے جا کر اور پھر ان کی وفا کا اظہار کر کے بتا رہے آخر کار امام حسین نے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوگا کہ سوتیلے بھائی اپنی جان سے زیادہ اپنے سوتیلے بھائی سے پیار کر رہے ہیں. کوئی کسی پر یوں تو نہیں مرتا, کوئی کسی سے یوں تو پیار نہیں کرتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, حسین پاک کا سوتیلا بھائی سب سے زیادہ معتبر با وفا ہے جسے دنیا غازی عباس کے نام سے جانتی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, وفا کا دوسرا نام اگر کربلا کے بعد ہم سے کوئی پوچھے تو ہم حضرت غازی عباس کا نام لیا کرتے ہیں. شمر نے اللہ اکبر رشتہ داری کی وجہ سے حضرت عباس کو امان لکھی, ان کے بھائیوں کو امان لکھی, تو حضرت عباس نے کہا شمر تجھ پر بھی لعنت ہے اور تیری امان پر بھی لعنت ہے, واللہ
اللہ تو نے نبی کے شہزادے کو امان نہیں دی، ان کو کاٹنا چاہتا اور ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ حسین کے بعد زندہ رہنے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک سوتیلے بھائی کا جذبہ۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کربلائی ہے، اگر آپ حسینی ہے، تو اس مجمع میں اپنے دل میں سوچو آپ کے سگے بھائی کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے؟ کربلا صرف کالے کپڑوں کا نام تو نہیں ہے نا پہننے کا، کربلا سینہ پیٹنے کا نام نہیں ہمارے درمیان۔ ہمارے درمیان کربلا اسوہ مصطفیٰ کی تفسیر کا نام ہے، ہمارے نزدیک کربلا بدر و احد کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہے کربلا کو؟ لیکن ہمارے اندر کربلا کہاں ہے؟ ہم نے رسمی اور اسمی کربلا کو تو دیکھا، ہم نے حقیقت کربلا کو نہیں دیکھا۔ بتاؤ آپ اور ہمارا جذبہ بھائی کے بارے میں کیا ہے؟ یہی نا اس کا کھیت ہڑپ کر لیا، اس کا حصہ ہضم کر لیا، اس پر کیس کر دیا، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تو آپ کو پسند نہیں آتا، آپ کو ہضم نہیں ہوتا۔ بتائیں تو صحیح، اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ کا معاملہ سگے بھائی کے لیے، اور وہاں سوتیلے بھائی کے ساتھ انداز کیا ہے؟ سرکار غازی عباس کے ساتھ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد امام اپنی بہن کو کربلا میں لائے۔ جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے، توجہ کرنا، جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے تو سیدہ زینب کھڑی ہو کے کہتی ہے بھیا یہ کر لو، بھیا یہ کر لو۔ بہن کی کوئی بات نہیں ٹلتی۔ گویا کہ حسین بتا رہے ہیں وہاں بہن کا کوئی تقدس نہیں ہے، اور یہاں بہن کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ بظاہر اگر حضرت امام کے اپنی فکر کے خلاف بہن بات کر رہی ہے تو امام اس کو ہی مانتے نظر آ رہے ہیں۔ کس نے نہیں کہا تھا کہ علی اصغر کو لے جائیں اور یزیدیوں سے کہیں کہ پانی پلا دیں؟ امام نے سب کو منع کیا، لیکن جب بہن آئی اور بہن نے کہا میرے لیے چلے جائیں، میں کہہ رہی ہوں آپ چلے جائیں، تو مورخین لکھ رہے ہیں بہن کی بات مان کر امام یزیدیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ امام پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے ان کے شہزادہ والا تبار نے پانی نوش نہیں فرمایا، وہ تو شہید ہو گئے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بہن کے بارے میں امام علی مقام کا حال یہ، بیویوں کی موجودگی میں قیادت کا جھنڈا خاندان نبوت کا کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، بیٹیوں کی اور بیویوں کی موجودگی میں اس کو بہن کہتے ہیں۔ بتاؤ امام تو بہن سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آپ بتائیں مجھے، اگر بہن گھر آ جائیں 4 بچوں کو لے کر تو بھائی اور بھابھی بات کرتے ہیں، کھلائیں گے کہاں سے؟ حیرت کی بات یہ ہے جس قوم کی سوچ فکر حسین سے اس قدر گر جائیں، پھر کیا اس قوم کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ وہ نام کے لیے تو حسینی بنی ہے لیکن افکار کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں یزیدیت کا شکار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جانتے ہیں بہن کا مقام کیا ہے، بہن کا مرتبہ کیا ہے، اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھا۔ آقا علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن نہ تھی، لیکن جب جنگ حنین کے موقع پر اللہ اکبر حنین کے اندر وافر مقدار میں کثیر مقدار میں جو وہ غنیمت کا مال آیا تو اس وقت تو ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا اے محمد میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور علیہ السلام کو اس بہن سے جدا ہوئے تقریباً کم و بیش آدھی صدی بیت چکی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا تم میری بہن ہو، نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شیمہ ہے، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شیمہ کو تو جانتا ہوں، حلیمہ کو بھی جانتا ہوں، میری وہ ماں ہے رضائی ماں، لیکن شیمہ تم میری بہن اور تم ہی ہو، اس کی نشانی تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کیا نشانی ہے مجھے بتاؤ۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہے ایک بات ایسی ہے جو صرف تم اور میں جانتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہمارے سوا۔ کہا وہ کون سی؟ تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی تھی، ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی، آپ آنا نہیں چاہتے تھے، میں نے زبردستی کی، گود میں چھینا۔ آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا گھروں میں کہ بڑی بہنیں بھائی کو گود میں لے جانا چاہتی ہے، وہ نہیں آنا چاہتا تو کیا ہوتا ہے وہ زبردستی کھینچتی ہے، تانتی ہے، ایسا کرتی ہے۔ تو شیمہ کہتی ہے آپ نہیں آنا چاہتے تھے، میں لے جانا چاہتی تھی، میں نے زبردستی کی تو آپ نے میرے کندھے پر دانت کاٹ لیا تھا،
اور وہ دانت کاٹنے کا نشان اب بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ حضور علیہ السلام کی داڑھیں نظر آئی، اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ شیمہ یہی ہے تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، شیمہ کے سسرال کی بکریاں، بھیڑے، اونٹ، گھوڑے جتنے غنیمت میں آئے ہیں، چونکہ یہ میری بہن ہے میں اس کو واپس کرتا ہوں، تم لوگ بھی واپس کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ فرمائے بہن کا یہ اکرام ہے، حالانکہ وہ حقیقی بہن نہیں ہے، وہ حقیقی بہن نہیں، رضائی بہن ہے۔ اکرام دیکھو، احترام دیکھو۔ ہمارے پاس بہن کا کیا احترام ہے؟ اگر بہن جوان ہو گئی، اس کو رشتے نہیں آ رہے ہیں تو بھائی بوجھ سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے، اور جب بھائی بوجھ سمجھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی کا منہ اچھا نہیں، باپ بوجھ سمجھ رہے باپ کا منہ اچھا نہیں، ماں بوجھ سمجھ رہی باپ کا منہ، ماں کا منہ اچھا نہیں، تو پھر ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے جس گھر میں نہ بھائی اپنا ہو، نہ بہنیں اپنی ہو، نہ ماں اپنی ہو، نہ باپ اپنا ہو، سب تو منہ اتار کر کے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ مجبوراً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پھر باہر جہاں سے پیار مل رہا ہے، پیار اگرچہ دھوکے کی طور پہ مل رہا ہے، اللہ اکبر، پھر کیوں نہ اسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج ہمارے منبروں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، مفکرین یوٹیوب چینلوں پر بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، منبروں سے اس بات کو بہت مبالغے کے طور پہ بیان نہ کیا جائے، یہ میری گزارش ہے، ورنہ کل مستقبل میں، اللہ اکبر، مستقبل میں کل لوگ انہی تقریروں کو بنیاد بنا کر، انہی اخبارات کے آرٹیکلوں کو بتا کر ہمارے بچوں کو تانا دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو بھگوڑی تھی، بھگوڑی، قوم کی بیٹیاں بھگوڑی تھی۔ کوئی کہتا ہے 30 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 40 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 50 لاکھ چلی گئی۔ میں نے کہا حضرت جی ثبوت تو بتائیں، اتنی چلی گئی کہاں گئی، ذرا یہ تو بتائیں۔ وہ کہا میڈیا میں آیا ہے۔ میں نے کہا او نادانو، تھوڑا تو ذرا شعور کرو، ہر بات تو بولنے کی نہیں رہتی۔ اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا، چاند آ گیا، تو کیا اس کی بات مانو گے؟ کہ نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا جس میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہو؟ واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے، لیکن کہیں کچھ گئی ہے، کہیں کچھ گئی، میں جانتا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، کہیں کچھ گئی ہے، لیکن کون گئی ہے؟ وہ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جس نے نہیں سیکھا، کون گئی ہے عائشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سیکھا، کون گئی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس نے نہیں سیکھا، کون گئی ہے سیدہ زینب کا کردار جس نے نہیں سیکھا، وہ چند گئی ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہم اتنا مبالغہ نہ کریں، اس لیے کہ باتیں باتیں ہوتی ہے، حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے پوری قوم کی آبرو کا ہم سودا نہ کریں، تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ اور ایک بات کہتا ہوں، لیکن چلے چند گئی تو گئی، ایک بات کہتا ہوں بہت پورے یقین سے کہتا ہوں، علماء موجود ہیں، میرے مخدوم بھی موجود ہیں، سادات کرام بھی موجود ہیں، اللہ اکبر، جب تک مسلمان بیٹی کو جنت سمجھتا تھا اس وقت تک ہماری بیٹیاں گھر سے کبھی نہیں بھاگی تھی۔ جب سے مسلمان نے بیٹی کو بوجھ سمجھا ہے، اب ہماری بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہیں، اگر جا رہی ہے چند تو بوجھ سمجھا اس لیے جا رہی۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے، بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے، بہنیں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے، اس لیے ان کی خدمت کرو۔ کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا بیٹی کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ آپ سے پوچھتا لوگ کہتے ہیں حضرت ایسا تعویذ دی ہمیشہ برکت رہے، میں نے کہا بیٹی اس تعویذ کا نام ہے قیامت تک برکت رہے گی۔ وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جس کے گھر میں تو پیدا ہوئی ہم قیامت تک اللہ کے حکم سے اس کی مدد کرتے رہے۔ اب بیٹی پیدا ہو تو مدد یوں اتر رہی ہے،
اور ہم نے بیٹیوں کو بہت سمجھ لیا. تو امام کربلا میں دیکھو بیٹی سے پیار کتنا کر رہے ہیں. حضرت سیدہ سکینہ جنہیں سکینہ بھی کہتے ہیں. اب میں جو ہے وہ تلفظات کے جو ہے وہ بھول بھلیا میں آپ کو گمانا نہیں چاہتا, جو لوگ کہتے ہیں وہی کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. لیکن بہرحال حضرت سیدہ سکینہ کو سینے پہ سلا رہے کہ نہیں سلا رہے. ایک بیٹی کا مرتبہ کربلا کے خیمے میں امام اپنی بیٹی کو سینے پہ رکھ رہے ہیں. آپ اندازہ تو فرمائیں, چچا بھتیجی کے کہنے پر فرات تک جا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ بھائی اپنی بہن کے کہنے پر, امام علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی اپنی بہن کے کہنے پر وہ سب کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں, جس کو دیکھ کر کے انسان حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتا ہے. کربلا یہ بھائیو, کربلا اب اختتام پہ سن لے ذرا سا. کربلا رشتوں کی وفا کا نام, کربلا رشتوں کو تعظیم دینے کا نام, کربلا محبتوں کا نام, کربلا احترام کا نام, کربلا تعظیم کا نام, کربلا قرآن کے تحفظ کا نام, کربلا عقیدے کی حفاظت کا نام, اور کربلا حدیث کے صحیح مفہوم کو عملی تفسیر میں پیش کرنے کا نام, کربلا قرآن مقدس کے سانچے میں ڈھل جانے کا نام, کربلا شراب سے نفرت کا نام, کربلا زنا سے نفرت کا نام, کربلا جوے سے نفرت کا نام, کربلا بانسری میوزک اور موسیقی کے مکمل خاتمے کی جود مسلسل کا نام, کربلا سجدوں کے لیے انسان کیا کیا قربانی دے سکتا ہے اس پیغام خاموش کا نام کربلا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, ہم نے کربلا سے سیکھا کیا؟ وہی گناہ میں مبتلا, وہی جرائم میں مبتلا, وہی بلاؤں میں مبتلا. ایک بات یہ بھی کہہ دوں اختتام پر, خاص طور پر آخر میں بات کرتے کرتے مسلمانوں ایک بات آپ سے کہہ دوں, کربلا تو صحابہ کرام کی قربانیوں کے تحفظ کا نام تھا, لیکن آج جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو انہی صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے, انہی صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے, انہی صحابہ کو معاذ اللہ یہ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اہل بیت کا حق کسب کیا. اور وہ لڑکے جو جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کر آتے ایسے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر بچے بھاگ جاتے ہیں, وہ صحابہ کے کردار پہ بات کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے, وہ تو ویسے تھے. میں پوچھتا ہوں, کس منہ سے صحابہ کو تان کرتے ہو, کس منہ سے صحابہ کی عظمت پر انگلی اٹھاتے ہو؟ 2 رکعت پڑھنے کی اوقات نہیں ہے صحیح سے, اور ان کے لیے انگلی اٹھا رہے ہو جنہوں نے دین کے لیے اپنا مال قربان کیا. آج مسلمان کہلانا آسان ہے, لیکن اللہ اکبر اس وقت جب اللہ اللہ مسلمان کہلائے جانے پر, مسلمان بن جانے پر پٹائیاں ہوتی تھی, پتھر مارے جاتے تھے, کوڑے مارے جاتے تھے, چابک برسائے جاتے تھے, بھوکا رکھا جاتا تھا, سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا. صحابہ اس وقت کے مسلمان ہیں, ان کے ایمان پر یہ قوم کے لڑکے سوالیہ نشان کھڑا کریں گے جن کو طہارت کے مسائل تک نہیں پتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جس نے وہ قربانی دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جس نے اسلام کی مدد کی ہے سب کے احسان کا بدلہ ادا کیا جا چکا ہے, سوائے ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. ایسے لوگوں کو غاصب کہا جاتا ہے, ایسے لوگوں کو حق طلب کس کا؟ اہل بیت کا. مجھے بتاؤ مسلمانوں, ذرا غور کرو, اس فاروق اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. آپ سے پوچھتا ہوں, فاروق اعظم کا کردار پتا ہے؟ فاروق اعظم کا کردار معلوم ہے؟ فاروق اعظم کے کردار کے بارے میں علم ہے؟ اللہ اکبر. آپ کو وہ سفر یاد ہوگا, آپ وہ سفر جانتے ہوں گے. اللہ اکبر کہ فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے, فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے اور مدینے سے چلتے ہوئے بیت المقدس جاتے ہیں. ایک ہی اونٹنی ہے, اپنے جوانوں کی خاص توجہ, ایک ہی اونٹنی ہے, غلام ساتھ میں جا رہا ہے. فاروق اعظم غلام سے کہتے سواری ایک ہے اس لیے ہم یہ کریں گے, سواری ایک ہے یہ کریں گے کہ تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا, تھوڑی دیر آپ بیٹھنا, پھر میں پیدل چلوں گا, پھر تم بیٹھو گے, تم چلو گے, میں بیٹھوں گا. آپ سے پوچھتا ہوں, بیت المقدس تک غلام کو اس طرح لے کر کے گئے کہ نہیں لے کے گئے؟ آپ بتائیں. بولنے سے پہلے تولو, کسی کی بھی بات سن کر کے بکا مت کرو. جو فاروق اعظم
ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں جو فاروق اعظم ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں وہ فاروق اعظم اپنی آقا زادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی حق تلفی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کبھی غور تو کیا ہوتا، کبھی سوچا تو ہوتا، جس سے جو سنا وہی بکنا شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اصحاب کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور اسی کربلا کی بات کرتے ہوئے صحابہ پہ تبرہ کیا جائے، مسلمانوں کیا منہ لے کر کے اٹھو گے؟ جانتے ہیں شفا شریف میں قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، اس کو موت آ رہی تھی، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، اللہ اکبر، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ وہ گستاخ نہیں تھا بلکہ گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھتا تھا، اللہ اکبر۔ تو جو گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھے، صرف بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو گستاخی کرے اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے۔ بندوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ آج یہ بحث چل رہی ہے کہ کون کب ایمان لایا تھا، کون کب ایمان لایا تھا۔ میں نے کہا کسی نے کبھی بھی ایمان لایا تھا، ایمان تو لایا تھا نا، حضور نے تو معاف کیا تھا نا، حضور نے تو چادر میں جگہ دی تھی نا۔ جس کو رسول اللہ امان دے دے، جس کو نبی امان دے دے، امتی کو حق کیا ہے اس کو امان سے باہر کرنے کا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے مسلمانوں اپنی حیثیت میں رہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے۔ جب عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے، جو صحابہ کی توہین کرے، صحابہ کو گالیاں دے، یاد رکھنا اسٹیج پر کچھ بھی کہو، کمرے کی گفتگو تو اللہ سن رہا ہے، دلوں کا حال تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ان کے لیے دلوں میں کینہ نہ رکھو، ان کے لیے دلوں میں عداوت نہ رکھو۔ مسلمانوں کیا بات ہے، اگر رسول اللہ اونٹ کے چمڑے کی نالین پہن لے تو ہم اس نالین کو سر پہ رکھتے ہیں۔ آخر اونٹ کا چمڑا نہ دیکھا، کیا دیکھا؟ رسول اللہ کی نسبت دیکھی۔ تو جب رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اونٹ کا چمڑا سر پہ رکھا جاتا ہے تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اصحاب مصطفیٰ کی تعظیم کیوں نہیں کی جاتی، ان کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ لیکن ایک بات یہ بھی خیال رکھنا، ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ جو صحابہ کو ہلکا جان رہا ہے، صحابہ کی بیعت بھی کر رہا ہے، کمروں میں بیٹھ کر کے اپنے ماننے والوں کو ان کے خلاف کان بھر رہا ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جب اہل البیت پر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس کا منہ اترتا ہے کہ یہ اہل بیت کی فضیلت پڑھنے والا کوئی رافضی تو نہیں ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، اہل بیت کی فضیلت پڑھنا رافضیت نہیں ہے بلکہ صحابہ کی گستاخی کرنے کا نام رافضیت ہے۔ ورنہ دیکھو اللہ اکبر، ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں سب نے کھل کر صحابہ کی عظمت بھی بیان کی اور اہل بیت کی عظمت بھی بیان کی۔ آج اگر محفل میں نعرہ حیدری لگے تو کچھ لوگوں کے چہرے یوں اترتے ہیں، ہم نے خود منبر پہ محسوس کیا، ان کے نام نہیں جانتے وہ کون لوگ ہیں، اللہ اکبر، کہ محفل میں علی کا نعرہ لگ رہا ہے، کہیں رافضیوں کی محفل تو نہیں۔ میں نے کہا یہ فکر صحابہ نہیں ہے، فکر اہل سنت نہیں ہے۔ ہماری محفلوں میں صحابہ کے ساتھ علی مرتضیٰ کا نعرہ لگتا تھا، لگتا ہے اور انشاءاللہ لگتا رہے گا، بلکہ صحابہ نے تو معیار قرار دیا ہے ایمان کا علی مرتضیٰ کو۔ فرمایا جب لوگوں میں بدعتیں پھیلنے لگی، فتنے اٹھنے لگے تو محفلوں میں لوگ آتے تو ہم سوچتے کون اپنا اور پرایا ہے، تو جب لوگوں کو چھانٹنا چاہتے، لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے اپنے اور پرائے کا فرق کیا ہے، تو ہم ذکر علی کرنے لگتے۔ علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے ایمان والا ہے، جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے کہ منافق۔ نعرہ تکبیر، اس لیے نعرہ ذکر رسالت۔ علی کرو مگر احترام صحابہ کے ساتھ، ذکر اہل بیت کرو احترام صحابہ کے ساتھ، صحابہ کا ذکر کرو اہل بیت کی تعظیم کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں رسول اللہ سے منسوب ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیں حضور کے ارد گرد ستارے گردش کر رہے ہیں۔
जो गर्दिश घर के अंदर कर रहे हैं उनको अहले बैत कहते हैं, और जो घर के बाहर कर रहे हैं उनको सहाबा कहते हैं। हुजूर की निस्बत का ख्याल करो। आइए अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाते हुए ये बात अर्ज करूं, मुसलमानों, हमने बातें बहुत की, बहुत बातें की। हम सब जगह हैं, अमल के मैदान में नहीं, अमल से कोरे, जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई है। याद रखना, अल्लाह की बारगाह में हमें और आपको पहुंचना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। आइए आज से पहले कुछ किया, जो किया सच्ची तौबा करें, अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह की तरफ वापस आए। याद रखिए, इंसान जहां जाकर जुर्म का एतराफ करे, जहां जाकर एतराफ जुर्म करने से इंसान की इज्जत घटती है, लेकिन एक मेरे अल्लाह का दर है, जहां आकर इंसान इकबाल जुर्म कर ले तो मेरा अल्लाह इज्जत घटाता नहीं बल्कि इज्जत को बढ़ा देता है। आओ तौबा करो। आज मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख है। ये मुहर्रम शरीफ हुर्मत वाला महीना है, हुर्मत वाला, यानी जिन 4 महीनों की हुर्मत अल्लाह ने रोज़ अव्वल से मुकर्रर की है उसमें मुहर्रमुल हराम भी है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की एक हदीस ये है कि रमज़ान शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा जिस महीने के रोज़े की अहमियत है वो माह मुहर्रमुल हराम के रोज़े, माह मुहर्रम शरीफ के रोज़े। इन दिनों को खुराफात बिदात में गुजारने की बजाय इबादात में गुजार, हो सके तो ये तय कर लो कि रोजाना मैंने नबी और आले नबी पर 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप कहेंगे, लोग कहते हैं अरे वाह बहुत टाइम लगेगा। कोई टाइम नहीं लगेगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये बहुत मुख्तसर दुरूद शरीफ, बहुत मुख्तसर दुरूद शरीफ है। अगर इस दुरूद शरीफ को आपने पढ़ा 1000 बार, सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगेगा। 20 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ो। उसके बाद जैसा कि आपने पहले भी सुना, सदका दो, खैरात दो। और एक बात आपको कहूँ, इसको भी ध्यान से, कि जो हम खुराफात पर और बिदात पर पैसा खर्चा करते हैं, उस पैसे को उठा के आप वो सादात किराम जो मालदार नहीं है उन पे खर्चा करो, वो उलमाए किराम जो मालदार नहीं उन पे खर्चा करो। इससे क्या होगा? खुराफात और बिदात के बारे में तवज्जो करना। 2 ग्रुप है, एक ग्रुप कहता है जायज है, एक ग्रुप कहता है नाजायज। जो ग्रुप जायज कहता है वो भी सिर्फ जायज ही कहता है, ना फर्ज कहता है, ना वाजिब कहता है, ना सुन्नत कहता है, नहीं कहता ना। जो जायज साबित भी कर ले खुराफात को तो सिर्फ जायज ही कह सकेगा, फर्ज नहीं कह सकेगा, वाजिब नहीं कह सकेगा। लेकिन भाइयों, अपने मुसलमान भाई की मदद करना तो अल्लाह ने हम पे फर्ज किया है। बल्कि यहां तक फरमाया कि जब तक तुम अपने मुसलमान भाई की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और आपको बताऊं, खास तौर पे सादात की खिदमत, वो जो मालदार नहीं है, मुस्तहिक हैं, ये नहीं कहता गरीब हैं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी सैयद को गरीब कहूं, लेकिन सादात जो मालदार नहीं है, मालदार अगर आप उनकी खिदमत करें तो होगा क्या? 2-3 बातें सुन ले, बात खत्म करते। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदी अल्लाह ताला हज को जा रहे थे, हज का इरादा था, और हज के इरादे में आपने ये तय किया कि मैंने हज को जाना है। पूरी तैयारी हो गई, इरादा बन गया हज को जाना। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पता चला कि मेरे पड़ोस में एक सैयद साहब रहते हैं और वो इस वक्त थोड़ा परेशान हाल है, हालात के सताए हुए और हालात के मारे हुए। तो उन्होंने सोचा कि पड़ोसी है, सैयद है, मैं उनके नाना के यहाँ जाऊं, मैं हज के लिए जाऊं और इनको भूखा प्यासा तड़पता बिलकता छोड़ के जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, इस साल हज नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आइंदा फिर कभी देखेंगे। हज की पूरी रकम उठाकर उस सैयद साहब को दे दिया और उसके बाद आंसू पोंछते हुए, अब सब्र करते हुए रह गए। जब हज से काफिला वापस आया तो लोग मुलाकात करते थे, तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक लोगों को कहते थे मुबारक हो हज। तो लोग भी कहते थे अब्दुल्ला आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सोचते, या अल्लाह मैं गया नहीं, लेकिन जो आता है मुझे हज की मुबारकबाद
جواب دیتا ہے. اسی فکر میں تھے, آنکھ لگی تو خواب میں غیب سے ندا آئی. کوئی کہنے والا کہتا ہے, عبداللہ ابن مبارک, تو نے میرے نبی کے شہزادے کی مدد کے لیے حج کو ملتوی کر دیا تو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے تیرا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے خرافات کی طرف خرچ کرنے کی بجائے اپنے سادات جو مستحق ہیں ان کے لیے خرچ کرو. ایسے سادات ہیں, میں نے کئی جگہ دیکھا, کوئی سبزی بیچ رہا ہے, کوئی آٹو چلا رہا ہے, کوئی چائے بیچ رہا ہے, ان کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے بھرنے کے لیے, ان کی بچیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں مسلمانوں ہمیں اس کی طرف غور, ترجیحات کی طرف غور کیجئے, جہاں خرچ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے اس کی طرف. بلکہ امام اہل سنت ایک حدیث لکھتے ہیں, آئیے اس حدیث کو بھی سنیں. کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بنو ہاشم پر احسان کیا, ان کی خدمت کی, ان کی مدد کی, آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب اور لازم ہے کہ جس نے بھی میری آل کی خدمت کی, مدد کی, نصرت کی, حمایت کی, محبت کی, آقا فرماتے ہیں مجھ پہ واجب ہے, لازم ہے کہ اس کا صلہ میں اس کو قیامت میں دوں گا جب وہ مجھ سے ملے گا. یہ حدیث لکھنے کے بعد میرے امام کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ, سنیوں دوڑو اور سادات کی خدمت کر لو, اس لیے کہ نبی کس کس کو ملیں گے کس کس کو نہ ملیں گے الگ عنوان ہے, لیکن جنہوں نے آل نبی کی خدمت کی ہوگی اس سے ملنے کا وعدہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں. گویا کہ اور لوگ حضور کو ڈھونڈیں گے اور حضور اپنی آل کی خدمت کرنے والے کو صلہ عطا فرما رہے ہوں گے, لقاء کا شرف عطا فرما رہے ہوں گے. اس لیے میری گزارش ہے, ہم نے اپنے پیسوں کو, روپیوں کو بہت ضائع کیا خرافات پر, بدعات پر. کیا خرافات ہے, کیا بدعات ہیں, اپنے علاقے کے مستند معتبر علماء اور مفتیان کرام کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر کے سیکھو کہ کن خرافات سے اور بدعات سے بچنا ہے اور کون سی چیزیں اہل سنت و جماعت سے ہے. جیسے کہ لوگ تو شربت پلانے کو بھی بدعت کہہ دیتے ہیں. آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی شربت پلانا کون سی بدعت ہے؟ میرے امام لکھتے ہیں, وہ بھی کیا دلیل دی, فرمایا جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے تو امام عالی مقام کے نام پہ اگر مومنوں کو شربت پلایا جائے تو پھر اس کا صلہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ کی.